وہ ساتھ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. شازیہ مری صاحبہ, ایک تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ گل پلازا والی بہت بڑی ٹریجڈی ہے, لیکن جو ہم نے پریس کانفرنسز دیکھی, پہلے ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس, پھر پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس, ایسا لگتا ہے یہ معاملہ جو ہے وہ سیاسی یا پولیٹیکل ہوتا جا رہا ہے. ایم کیو ایم کہتی ہے کہ اب اس پر بات تو کرنی ہے, ہم نہ کریں, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ پولیٹیکل ہوتے جا رہے ہیں. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ رحمان, آپ نے پروگرام میں شامل کیا. آپ کا تجزیہ یا آپ نے جو اس وقت بات کی ہے کہ یہ معاملہ سیاسی ہوتا نظر آ رہا ہے, یہ بالکل درست ہے اور یہ بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے. ایک سانحہ ہوا ہے, ایک بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا ہے. آگ لگی ہے ایک بلڈنگ میں, ایک شاپنگ پلازا میں. وہاں پر لوگوں کی اموات واقع ہوئی ہے, لوگ شہید ہوئے ہیں, لوگ پھنس گئے, لوگ ابھی بھی جو ریسکیو جو سرچ آپریشن ہے وہ جاری ہے. ابھی تک کئی لوگوں کو ڈھونڈنے کا عمل جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے. اور اس پوری سچویشن کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ چند روز سے جس طریقے سے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے وہ بہت افسوسناک ہے. دیکھیں, تکلیف کی بات کریں, زیادتی کی بات کریں, ایگزٹ انٹری پوائنٹس نہیں تھے یا کیوں فائر بریگیڈ کم تھیں, یہ ساری چیزیں ٹیکنیکل باتیں ہیں, یہ کر سکتے ہیں اور بنتی بھی ہیں اور جائزہ لینا بھی چاہیے چیزوں کا. لیکن اس کو سیاست کی طرف لے جانا, سیاسی رنگ دینا اور اس سیاست کے اندر جو آپ بغض رکھتے ہیں دلوں کے اندر, وہ بغض نکالنا اور جو طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا وہ بہت ہی نامناسب ہے. اس وقت تو ہم نہیں اس طرح بیہیو کر سکتے کیونکہ ہم واقعی غمگین ہیں, ہمیں واقعی بہت تکلیف ہوئی ہے وہ تمام چیزیں دیکھ کر, اور آپ کو بھی ہوئی ہوگی. اور جو بھی باشعور لوگ ہیں یا دل رکھتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ واقعہ بہت سینسیٹیو ہے, لیکن اس پر پے در پے جس طرح کی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے وہ بہت افسوسناک ہے. آج کی بھی جو پریس کانفرنس کی گئی, ایک وفاقی وزیر, اٹ واز ویری ان بیکمنگ آف اے فیڈرل منسٹر جو کہ نون لیگ کی وفاقی حکومت کا حصہ ہے. بہت افسوس کی بات ہے. ان کی پہلے بھی کچھ پریس کانفرنسز ہیں, اس میں جس طریقے کی زبان یہ استعمال کرتے ہیں, دیٹ از آلسو ان بیکمنگ آف اے فیڈرل منسٹر آف اینی گورنمنٹ آف اینی کیبنٹ. تو مجھے نہیں پتا کہ ان کو کوئی سیریسلی اب لیتا بھی ہے کہ نہیں لیتا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایم کیو ایم کا بڑا جو ہے وہ بڑا ایک کانفیڈانٹ تھے ایک زمانے میں اس شخص کے جو اب لندن میں مقیم ہے, اور اس کے بعد اس کے حوالے سے بھی جو انہوں نے بیان بازی کی, خود چارج شیٹ پیش کی, خود بتا دیا جو چیزیں ہم کہا کرتے تھے اس کو انہوں نے بہت زیادہ مسالہ لگا کے بیان کیا, اور جن الفاظ کا استعمال کیا وہ میں نہیں کر سکتی ہوں اس ٹیلی ویژن چینل کے اوپر. پھر جب یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں جس کے اوپر ان کو جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے, یہ بہت غلط زبان استعمال کرتے ہیں. آج بھی بہت نامناسب انہوں نے باتیں کی, بہت ایسی باتیں کی جو انتشار پھیلانے والی ہیں, نفرت پھیلانے والی ہیں, ڈیوائڈ کریٹ کرنے والی ہیں. میں ان کی تمام باتوں کو مسترد کرتی ہوں اور اس کی مذمت کرتی ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ سندھ کے اندر جو انفارمیشن منسٹر ہیں جو کہ سندھ حکومت کی ترجمانی کر رہے تھے, جو انہوں نے آج پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے تمام تر اپنا موقف بیان کیا ہوگا. میں نے گو کہ ان کی پریس کانفرنس نہیں سنی ہے ابھی تک, لیکن غالباً آج دوپہر کو ان کی جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی, جب ہم اسمبلی میں تھے تو میں دیکھ رہی تھی کہ ان کی پریس کانفرنس بھی چل رہی ہے. تو بہت ہی افسوس کی بات ہے. ہم نے ہمیشہ بات کی ہے مل کر کام کرنے کی, اور خاص طور پہ ایسے موقعوں پر جہاں پر اتحاد کی ضرورت ہے. ایم کیو ایم یا ایم کیو ایم کا کوئی فیکشن یا ایم کیو ایم کا کوئی پتہ نہیں کون سی ایم کیو ایم کو یہ بلانگ کرتے ہیں, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اب یہ کس ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جس بھی فیکشن آف ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو بھی اس وقت اس طرح کی بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے اور نہیں کرنی چاہیے. ان کا کیا ایجنڈا ہے مجھے نہیں پتا, یہ کس موقف کو آگے لے کے جا رہے ہیں وہ مجھے نہیں پتا. لیکن جس الطاف حسین کو یہ رد کرتے ہیں یا اس کی گندی سیاست کو یا اس کی نفرت انگیز سیاست کو رد کرتے, کر تو یہ وہی کام رہے ہیں. تو اب شکلیں بدل رہی ہیں, میسج وہی ہے. تو مجھے نہیں پتا, I don't want to comment on such a below the belt press conference, لیکن میں یہی کہوں گی کہ مجھے بہت افسوس ہوا آج جو انہوں نے باتیں کی وہ صرف اور صرف condemnable ہے and nothing else. رائٹ. لیکن اس میں شازیہ مری صاحبہ جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اب پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کے بیانات اور نون لیگ کے بیانات یہ کوئی اسکیم آف تھنگز ہے.
اگر یہ واقعی یہ تاثر ہے تو پیپلز پارٹی کو ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی میں وہی ڈھونڈ رہی تھی کہ فلور آف دا نیشنل اسمبلی خواجہ آصف جو کہ ڈیفینس منسٹر ہے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی. بات ہو رہی تھی گل پلازا کے انسیڈنٹ پہ. کاش وہ بتاتے کہ وفاقی حکومت نے کیا رول ادا کیا, کیا کمپنسیشن دی, اپنا رول کراچی کی کے حوالے سے انہوں نے کیا لائے عمل کیا, کیا مطلب دیکھیں یہ ایک نیشنل واقعہ ہے نا, ایک ایسا جسے پوری قوم دیکھ رہی ہے. اور کراچی ایک بڑا, اٹس دی اونلی میٹروپولس آف پاکستان. آپ کسی بھی ہر شہر میرے لیے قابل احترام ہے, لیکن کراچی کی جو اسپرٹ ہے یا کراچی جو ایک اکنامک ہب ہے اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پاکستان کے ہر کونے سے لوگ آ کر جو ہے کام ڈھونڈتے ہیں, انہیں کام ملتا ہے, وہ وہاں رہتے ہیں اور یہ ایک ہب ہے وہاں بنا ہوا. تو کراچی پہ ویسے تو بہت سیاست کی جاتی ہے, لیکن کراچی کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے, اس میں وفاقی حکومت کیا رول ادا کرتی ہے, نہیں وہ بھی نہیں. اس پہ وفاقی حکومت کے ایک منسٹر جو کہ ایک سینئر سیاستدان ہے وہ بھی پوائنٹ سکورنگ کرنا شروع کرتے ہیں, جو کہ ہمارے لیے ایک بڑا حیران کن مرحلہ تھا, لمحہ تھا جب ہم نے انہیں دیکھا. انہوں نے بات ہو رہی ہے گل پلازا کی اندر لگی ہوئی آگ اور اس میں جو لوگوں کا نقصان اور اموات ہوئی ہیں اس پر, اور یہ شروع ہو گئے 18ویں ترمیم کے اوپر, یہ شروع ہو گئے کریکولم پر. مطلب there was no point. یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے تھے؟ لوکل باڈیز کی بات کی. میں آپ کو آج بتا دوں, پہلے بھی بتا چکے ہیں ہم آپ کو, متعدد بار ہمارے لوگ بتا چکے ہیں کہ اگر لوکل گورنمنٹ یا لوکل باڈیز نظام کسی صوبے میں اس وقت رائج ہے اور کام کر رہا ہے تو وہ سندھ کے اندر ہے, وہ پنجاب میں نہیں ہے, وہ دیگر جگہوں میں نہیں ہے. اور حتیٰ کہ جو اسلام آباد میں لوکل باڈیز کے الیکشنز ہونے تھے وہ بھی قانون سازی کر کے اسے ڈیلے کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو اب میں لوکل باڈیز میں ان کا اپنا کیا یقین ہے وہ آپ کے سامنے ہے, بیکاز ان کے پریکٹس سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ وہ پریچ کچھ کر رہے ہیں, پریکٹس کچھ کر رہے ہیں. بڑا افسوس ہوا اور اس کا جواب دیا نوید قمر صاحب نے. کل انہوں نے آن دا فلور آف دا سیم نیشنل اسمبلی انہوں نے کہا کہ بڑا افسوس ہمیں ہوا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے اس طرح کی بات کی ہے. اگر یہ گورنمنٹ پالیسی ہے تو ہمیں کھل کر بتائے, کیونکہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے ہم بہت کلیئر ہے کہ صوبوں کو دیے گئے رائٹس جو ہے وہ ایک بڑی جدوجہد کے نتیجے میں ہوا ہے. اور اگر آپ اس موجودہ آئین سے 18ویں ترمیم کو نکال دیں تو پھر تو جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کا آئین بچ جاتا ہے. تو شاید انہیں جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کا آئین زیادہ پسند ہے اور صوبوں کو اختیارات. شازیہ مری صاحب, اب ایک اور معاملہ جس پر ظاہری بات وہ کافی بات ہو رہی ہے اور اس میں آپ اس بل کی وہ آپ کی طرف سے پروپوز کیا گیا, وہ سیاستدانوں کے احساس پبلک نہ کرنے کے حوالے سے ہے. اب تاثر یہ جا رہا ہے کہ سیاستدان نہیں چاہتے کہ ان کے احساس جو ہے وہ ان کا لوگوں کو جو ہے وہ پتہ چلے. تو میں آپ سے تھوڑی سی کلیئرٹی اس کے اوپر چاہتا ہوں, کیا واقعی اس بل کے ذریعے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جو اثاثے ہیں ان کا عام پبلک کو جو ہے وہ نہ پتہ چلے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کچھ لوگ اس کو یا تو سمجھ نہیں پائے, میں ان کو نہیں کہوں گی کہ وہ انٹینشنلی ایسا کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ somewhere it is lost in translation, ان کو سمجھ نہیں آئی ہے. کاش کہ تھوڑا ہوم ورک کریں جو بھی پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں. میں صرف آج یہ نیشنل اسمبلی کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں, میں پروونشل اسمبلی میں بھی سب کو یہ کہتی تھی, بشمول جو جرنلسٹ کور کرتے تھے اور ہمارے بیٹ رپورٹرز بھی ہوتے تھے, ہمیں ہمیشہ کہتی تھی کہ پلیز گیٹ نالج آف ایوری تھنگ بفور رپورٹنگ. تو اگر آپ تھوڑا سا بھی کچھ میسج مس کرتے ہیں تو آپ پوری چیز کا جو معنی ہے وہ چینج کر دیتے ہیں. دیکھیں جون 2025 میں ایک بل گورنمنٹ کا آیا تھا جس کے اندر ایک پروپوزل سول سرونٹس کے حوالے سے تھا. ہم نے آئیڈیلی اس کو بھی نہیں سپورٹ کیا, لیکن ہم نے پھر گورنمنٹ سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اگر اس طرح کی آپ بل سول سرونٹس کے لیے لاتے ہیں تو سارا وقت تو ٹارگٹ اس کسی نہ کسی طریقے سے پولیٹیشنز کو کیا جاتا ہے. تو ہم نہیں مانگتے آپ سے پوری ایگزمپشن جو آپ سول سرونٹس کو دے رہے ہیں کہ جی ان کی کوئی بھی چیز سامنے نہیں آنی چاہیے, لیکن ہمیں صرف اتنا ایک میکنزم پروپوز ہم کر سکتے ہیں, اور یہ بھی نون لیگ نے مل کر ہمارے ساتھ اس پہ کام کیا. اس بل کو پیش نوید قمر صاحب اور میں نے کیا تھا اور اسی پریٹیکس پہ کیا تھا, اور ہم نے اس میں ایک پروویژن ڈالی ہے کہ یہ تمام سب سے پہلے تو میں
یہ ٹھیک ہے تاثر ظاہر کر دوں کہ یہ بالکل غلط ہے کہ اس سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا عمل ختم ہوتا ہے. یہ بالکل غلط ہے کہ اس سے کوئی ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے. جو پارلیمنٹیرینز کی ریکوائرمنٹ ہے ایز پر دا لا الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن اس کا ہے 137, اس میں وہ فائل بھی کریں گے, اپنے اثاثے ڈکلیئر بھی کریں گے, سرٹن ڈیٹ کو بھی فالو کریں گے, اور نہیں فالو کریں گے تو ان کی ممبرشپ سسپینڈ بھی ہو جائے گی. یہ سب کچھ ہوگا. صرف ایک میکنزم یہ اچھا پرپوز ہوا ہے کہ اگر یہ انفارمیشن حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے جو چیئرمین ہے سینٹ کے یا اسپیکرز ہیں مختلف اسمبلیز کے بشمول قومی اسمبلی ٹھیک ہے کہ ان کو آپ رجوع کریں اور یہ انفارمیشن ان سے حاصل کریں. ہم نے صرف اچھا ایک سرٹن لیول آف آپ کیا کہیں گے اسے ایک سیکیورٹی کا ایک سیکیورٹی کا ایلیمنٹ اس میں رکھا ہے, لیکن اس سے میں اچھا بتا دوں کہ جو ڈسکلوجر ہے کسی بھی قسم کا وہ متاثر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے پہلے ای سی پی سے کچھ پیسے دے کر آپ یہ حاصل کر لیتے تھے, اب ہم نے صرف اچھا ایک میکنزم جو ہے وہ پروپوز کیا ہے کہ آپ ان فورم سے یہ ساری انفارمیشن جو ٹھیک ہے کہ جمع شدہ ہے سارے پارلیمنٹیرینز کی وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں.